اس طرح ایک میسج ہے. یہ کشمیر والا کاز اور ایشو اس طرح ہے کہ یہ سارا ہم سب کا ایشو ہے, ہم سب کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں. ہمیں یہ اس کو اس طرح لے کے جانا ہے کہ اس کو پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اس میں ہمیں کسی بھی کو اس کے آگے نہیں جانا چاہیے. جو بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, کشمیری کہتے ہیں, تو اس کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کی سپورٹ کر لینا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یا اسلام آباد میں ہم کل واک کا ٹائم ہم نے 10 بجے دیا ہے, کیونکہ 9 بجے چھٹی بھی ہے, کافی ارلی ہوتا ہے. میں تو خود ارلی رائزر ہوں, مگر دوسروں کی آسانی کے لیے تو امید رکھتا ہوں پاؤ آپ کے یا ہم میڈیا ہم ہاؤس میں بیٹھے یا دوسرے جو لوگ ہمیں سنتے تو اپنے جذبے سے نکل آئے ہر جگہ سے. اور اس میں اسلام آباد یا کیپٹل ہے, اس سے بھی یہ ہم میسج دے رہے کہ اسلام آباد بھی یہ چاہتا ہے اور پورے پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ مظالم کشمیری پر ہوتے اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے اور ان کے ساتھ تھے بھی ہے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے بھی. آپ کی بات کریں. محمد فاروق رحمانی صاحب ذرا تھوڑا حریت کانفرنس کی طرف سے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تیز بول رہی پلیز. امیر مقام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور منسٹری آف کشمیر افیئرس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. حکومت پاکستان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 27 اکتوبر کے یوم سیاہ کے سلسلے میں مختلف پروگرامز تشکیل دیے ہیں, اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے اس موقف کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ملک اور بیرون ملک مختلف عوامی اور اداراتی رابطے کیے ہیں, جن کی بنیاد پر ساری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے اور حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے. میں اس موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے نہ صرف ان اقدامات کو اور ان کلمات کو جو امیر مقام صاحب نے یہاں فرمائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بلکہ میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 27 اکتوبر 1947 کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا. یہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی, اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنن فانن ہوا. اچانک انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کشمیر میں اپنی فوجیں بھیجے گا بالکل 26 اور 27 اکتوبر کی رات کو. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ آزادی سے پہلے ہی 1947 15 اگست کو آزاد ہونے سے پہلے ہی 1945 اور 46 میں ہی ہندوستان کے یہ عزائم تھے, اور وہاں کی قیادت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جموں و کشمیر جو ہے اس کو ہندوستان سے الگ نہیں ہونے دیا جائے گا, کیونکہ پنڈت نہرو کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر از ریٹن آن مائی ہارٹ. اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے اسی لحاظ سے ایک وسیع پلان بنایا, ایک ایسا پلان جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یہ فول پروف ہے, اور اس فول پروف پلان کی روح سے انہوں نے کشمیر میں فوجیں بھیج دیں, اور پھر یہ بہانہ کیا کہ کشمیر کو خطرہ ہے جنگ ہونے کا اور ہم سے مدد مانگی گئی ہے. لیکن یہ سارا غلط تھا. اصل میں کشمیر پر قبضہ کرنا تھا. اب ہندوستان کہتا ہے کہ 27 اکتوبر کو ہم نے جو کچھ کیا ہم نے کشمیریوں کی بھلائی کے لیے کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری ٹریجڈی جو ہوئی وہ سب سے بڑی تھی, وہ کانسٹیٹیوشنل تھی, اور اس کا نام وہ ان ڈیموکریٹک تھی. وہ اگست
2019 को हुई। उस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान के साथ कश्मीर को ज़म किया, पहले डिसमेंबर किया, इसके हिस्से कर दिए, बिखरे कर दिए, और फिर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये 77 ईयर्स का ये इत्माम था, आखिर में ये कर दिया गया। और ये कहा, इसमें से उन्होंने तमाम स्पेशल स्टेटस जो कहते हैं वो वापस लिया। स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं आमतौर पर कहा जा रहा है, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हिंदुस्तान ने दिया था, लेकिन ये हिंदुस्तान का एहसान नहीं था। आपको अच्छी तरह से तारीख़ में ये जानना चाहिए कि 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी के आगाज़ में ही कश्मीर में एक लॉ पास हुआ था, सारी स्टेट ऑफ जम्मू व कश्मीर, रियासत जम्मू व कश्मीर, इसके लिए उन्होंने एक परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट लॉ बना दिया था, यानी कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदों के हुकूक। और इस पर उन्होंने कैद लगाई थी उस वक्त कि कोई भी बैरूनी हिंदुस्तान का कोई शहरी कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसके बाद 1949 में जिस वक्त हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और उसे दफ़ा 370 और 35A का नाम दिया गया। लिहाजा दरअसल ये कंटिन्यूएशन उसी की थी, लेकिन नीयत तो बहरहाल यही थी कि टेम्परेरी क्लाज है ये। उनका ये कहना था कि 370 जो है ये एक टेम्परेरी क्लाज है, ये क्लाज जो है ये किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। लिहाजा ये अज़ाइम जो थे, हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है दुनिया में जिसे अपनी आज़ादी से पहले दूसरों की आज़ादी गस्ब करने के इरादे थे, तवसीब पसंदी, जिसको हम एक्सपेंशनिज़म कहते हैं। एक्सपेंशनिज़म की रूह से उसने हैदराबाद को हड़प किया, जूनागढ़ को हड़प किया, और इस तरह से उसने एक पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हड़प किया, और इसका 2/3 हिस्सा जो है उस पर वो काबिज हो गया। जम्मू पर, वादी कश्मीर पर, पुंछ पर और लद्दाख और उसके इलाकों पर, हिमालय के उन तमाम एरियाज़ पर जहाँ कि वो पहुँच सकता था, उसने कब्ज़ा किया। लेकिन बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा के सामने वो गया, खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा इसको तस्लीम नहीं कर सकती है, आलमी बरादरी इसको तस्लीम नहीं करती है, कश्मीरी अवाम बुनियादी तौर पर इसको तस्लीम नहीं करते हैं कि ये हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, ये कोई हिस्सा नहीं है। लिहाजा वहाँ करारदादें पास हुई, वो करारदादें उसी मंशूर के मुताबिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर है और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, और इसके हक़ में तमाम अक़वाम ने, तमाम रियासतों ने दुनिया की वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसका बिला तखसीस और बगैर किसी एतराज़ की इसकी हिमायत करते हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों पर मासिवाए चंद एक के इसके दस्तखत हैं। जो ये नहीं चाहते थे उन्होंने, वो एब्सेंट थे, वो एब्सेंटी थे, वो गैर हाजिर रहे, उन्होंने मुखालफत में कोई वोट नहीं दिया। लिहाजा हम आज भी ये ईमान रखते हैं, और पाकिस्तान भी इसी चीज़ को तस्लीम करता है, मानता है, और इसी के लिए लड़ता है कि कश्मीर, रियासत जम्मू व कश्मीर का मसला जो है ये भेड़ बकरियों का मसला नहीं है, ये ज़मीन का तनाज़ा नहीं है, ये लाखों आवाम इंसानों का मसला है, और ये बुनियादी तौर पर हक़ खुदइरादत, आलमी मंशूर का मसला है, इंसानी हुकूक का मसला है। इसलिए इस वक्त वो वक्त है कि ऐसा न हो कि ऐसी कोई ट्रेजेडी बढ़ जाए और इसराइल की तरह फ़लस्तीन में भी इसराइल जैसा अमल शुरू किया जाए। ऑलरेडी हिंदुस्तान की ये नीयत है कि वो डेमोक्रेटिक चेंजेस लाए कश्मीर में, और उसका आगाज़ हो गया है। हम चाहते हैं कि ऐसे इक़दामात स्टेप्स उठाए जाए टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर कि हिंदुस्तान मजबूर हो जाए
کہ وہ کشمیر کا مسئلہ ٹیبل پر حل کر لے پاکستان کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ. یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی لیے ہم 27 بلیک ڈے پر زیادہ سے زیادہ پاکستان کی تائید سے یہ دن منا رہے ہیں اور اس سلسلے میں عوام کی حمایت حاصل کریں. شکریہ. اچھا سر، عاقل حسین سر ٹی وی سے میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انڈیا کی جانب سے کشمیر میں جو وسائل پر قبضہ اور وہاں جو مظالم ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے اور قابل مذمت ہے. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی دو علاقے ہیں جو متنازع ہے، ایک آزاد کشمیر اور دوسرا گلگت بلتستان. اب کشمیر میں آزاد کشمیر میں تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا پورا خیال رکھا گیا، آج بھی وہ بحال ہے، لیکن بدقسمتی سے 70 کے بعد گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ کیا گیا. آج وہاں کے مسائل وہاں کی زمینوں پر جو ہے غیر قانونی طور پر قبضے اور وہاں آج بھی غیر مقامی لوگ آباد ہو رہے ہیں. تو جو متنازع خطہ گلگت بلتستان ہے وہاں کے مسائل کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات کر رہی ہے؟ نہیں مطلب ہے آپ نے ہاں ٹھیک ہے، آج تو کشمیر سے ہٹنا نہیں چاہیے، مگر چلو آپ نے سوال کیا. کشمیر آپ دیکھ رہے کہ ان کے اپنے ایک انڈیپینڈنٹ ان کا اپنا پرائم منسٹر ہے، اس کے اپنا پریزیڈنٹ ہے اور اسمبلی ہے ان کی اپنی، اور وہی جو بھی اختیارات یا پہلے مرکز کے ساتھ تھے وہ بھی ان کو ٹرانسفر ہوئے، وہ خود اپنی سب کچھ بناتے اور اپنے ڈی پی پی خود بناتے. اس طرح جی بی کا بھی ہے، ان کی اسمبلی ہے اپنی، اس کا اپنا چیف منسٹر ہے. وہ جو دوسرے باتیں آپ نے کی ہے سچ اس طرح کوئی بات عملی طور نہیں ہے کہ باہر سے لوگ آ کر اور وہی ہے ان کو وہی بھی ان کا اسٹیٹس اور ان کی انڈیپینڈنس جو بھی ہے وہ اپنی جگہ بحال ہے. وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، ہر ایک چیز اس کی اسمبلی سے پاس ہوتے ہے، اس کا اپنا چیف منسٹر ہے، اپنا گورنر ہے، اور پورا پاکستان نے ان کی ہر وقت مدد کی ہے. ہم نے اپنے زیادہ ہم تو کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی سوال کرے، پہلے ایک سوال میں سے کیا جو 23 ارب روپے پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی اور وہی دے دیے. وہ جو بجلی کا ایشو آیا تھا اور ٹیرف کا، اور ہم چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا 4 روپے پر یونٹ ہے یا واپس پاکستان میں دے، تو لوگ کہتے ہیں ہم تو 80 اور 90 روپے اور یہ دیتے. تو میں نے کہا کہ یہ 4 روپے بھی زیادہ ہے. ہم تو کشمیریوں کی اور جی بی کے جو بارڈر پر رہ رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بارڈر پر ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیب میں بھی کچھ ہو، اگر اس کو اپنے جیب سے بھی دے وہ بھی کم ہے. تو ہم تو اس کی دل میں احترام میں رسپیکٹ میں، اور پاکستان نے ہمیشہ ابھی جو اقوام متحدہ میں 27 ستمبر کو اجلاس تھا اور پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے جس طرح دلیری ان کی فلسطینیوں کی بھی اور کشمیریوں کی بھی ڈٹ کر نمائندگی کی اور بات کی، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی اور ہی نہیں والا. یہ بتائیے گا کہ 378 جب آپ کو ختم کیا گیا بھارت میں، تو یہاں پاکستان میں اس وقت جو حکومت تھی اس کی جانب سے بہت کوئی سخت موقف سامنے نہیں آیا. اب کیا آپ کی حکومت اس وقت پلان کریے کہ اس کے حوالے سے بھارت کو سخت سے سخت جواب دیا جائے انٹرنیشنل فورم سے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ میں اس طرح اس ایونٹ کو بھی متنازع اور پالیٹکس کی طرف نہیں لے کے جاتا ہوں، مگر بعض آپ سینئر صحافی ہے اور ایک اچھا سوال آپ نے کیا، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ بینگ پاکستانی اور ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے کہ اس طرح جو کئی سال آپ دیکھیں 70 سالوں میں ان کو جرأت 73 سالوں میں، اگر وہ تو آپ 2019 تک کیلکولیٹ کریں تو 73-74 سالوں میں ان کو یہ جرأت نہیں، اور اچانک اس کے یہ مختلف حکومتیں گئے، مگر انڈیا نے کبھی یہ جرأت نہیں کہ اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرے. مگر بدقسمتی سے اسی ٹائم میں ان کو کس طرح یہ جرأت ہوئی اور کس طرح اس پر اتنا اسی ٹائم زیادہ پروٹیسٹ اور احتجاج اور سب کچھ آپ کی بات ٹھیک ہے آنا چاہیے، مگر جو کچھ ہو گیا میں یہ سیاست کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، وہی اچھا نہیں ہوا. بعض لوگوں کے اپنے اپنے ترجیحات ہوتے، تو ہماری ترجیحات تو سارے پاکستان ہے اور کشمیر بھی ہے اور ان کی آزادی بھی ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھ لیا، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کئی دفعہ دیکھے، ایرانی صدر یا اللہ تعالیٰ ان کو بخشِ مغفرت نصیب کرے، اسی ٹائم بھی اس کا اپنا ایک موقف کشمیر کے بارے میں اور طرح کیے، مگر جس طرح ڈٹ کر پرائم منسٹر صاحب نے اس کے سامنے بھی پی ایم ہاؤس میں بات کی، اور ابھی بھی جب باہر جاتا ہے بات کرتا ہے، اور ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے، یہ کوئی آسان اور اس کی بات نہیں ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ وہی کشمیریوں نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ تو بالکل ہمارے اس طرح محافظ ہے، بغیر تنہا اور بغیر اس کے
اور پاکستان کو سیکیور بنا دیا ہے، تو ان کے لیے آواز بھی بلند کر لینا چاہیے، بات بھی کر لینا چاہیے، اور اسی پر نہیں کہ وہ ایشو دفن ہوئی. اس کا آج مقصد بھی ہمارے پریس کانفرنس کا بھی ہے، اور اسی دفعہ ہم نے اگر 5 اگست کو بھی پچھلے 5 اگستوں سے مختلف منایا. آپ نے دیکھ لیا پہلے بھی کئی 5 اگست گزر چکے، کتنے لوگ آئے، کس طرح پارٹیسپیٹ کیا، اور آج بھی اگر 27 کو ہم مختلف طریقے سے منا رہے ہیں، اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں. آپ کی سب سے یہ عام سوال ہے کہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان میں بھی یہ آواز جائے، اور وہی بھی باہر دنیا میں جو ہمارے لوگ ہیں وہی سے بھی آواز آ جائے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم ان کشمیریوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ تھے، ہے اور رہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کل جمعے سے آپ منانے جا رہے ہیں، یہ ایک اچھا گسر ہے قوم کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے کشمیریوں کا یہ. لیکن حالیہ الیکشن میں جو جموں کشمیر کے اندر ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ مودی کی جو مقبولیت ہے باوجود اس کے غیر ریاستی ووٹ وہاں پر پڑا، اس کے شرط کے ساتھ کمی آئی، اس کا خواب وہ نہیں پورا ہو سکا جو اس کے ذہن میں تھا. تو ایسے حالات میں 35A جو کشمیریوں کا ایک بنیادی ایک مطالبہ ہے کہ وہ واپس ان کو حاصل ہو سکے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، اس کے لیے حکومت پاکستان کیا دباؤ بڑھا سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہاں وہ حیثیت بحال ہو سکے، چونکہ انٹرنیشنل پریشر پھر سے پٹ ہو رہا ہے مودی پر. یہ آپ نے اچھا، یہ آپ کا بھی گڈ کوشچن. یہ مطلب ہے کہ الیکشن ابھی یہ ہوئے اور مودی کا یہ خیال تھا کہ ابھی تو سب کچھ وہ لوگ خوش ہے، اگر یہ آرٹیکل ختم کیے 35 ہے ابھی اور 370 بھی، تو ابھی اس کو کشمیریوں پر کوئی اعتراض اس کو ہے نہیں. وہ مجھ سے خوش ہے، اور میں اس کا یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور ڈیولپ کروں گا، فلاں کروں گا. مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے وہی جتنی بھی کچھ گڑبڑ کرنا اور باہر سے لوگ آنا انہوں نے بھی ووٹ ڈال دیا، کیونکہ ان کو ابھی حق حاصل ہے کہ جو بھی آتا ہے رجسٹر کرتا ہے، ووٹر بن جاتا ہے، وہ اصلی کشمیری ہے نہیں ہے. مگر ان سارے باتوں کے باوجود بھی وہی یہ بات ثابت ہو گئی کہ پھر بھی آپ قابل قبول نہیں ہیں. ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کے اس فیصلے کو. آپ نے جو آئین کے دونوں آرٹیکل ختم کیے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے کہ کشمیر عوام نے مسترد کر دیا، اور ایک لوکل پارٹی کو اتنی میجارٹی دلوائی یہ میسج کہ ان پر نو کانفیڈنس، عدم اعتماد. یہ خود اس کو ریئلائز کر لینا چاہیے. یہ اچھی بات ہے اگر وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی اتنی بڑی جمہوریت ہے، تو اس کو ابھی خود یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ الیکشن ہوا اور لوگوں نے میرا ساتھ اس طرح نہیں دیا، اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا، تو یہ واپس ہونا چاہیے. اور ہماری طرف سے بھی جو یہ میں کہتا ہوں اس کا سلسلہ ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں، ہم باہر بھی جاتے ہیں وہی بھی ڈٹ کر بات کرتے ہیں، ملک سے باہر بھی، ہر ملک میں. پرائم منسٹر صاحب بھی گیا، اس نے بھائی یونائٹڈ نیشن میں بھی بہت دلیری سے بات کی، اور یہاں بھی عوام سے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ باتیں اپنی جگہ، وہ ڈپلومیسی اور یہ بات، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے پبلک سے بھی اس طرح میسج جائے، پورے پاکستان کے ہر کونے سے بھی جائے، اور باہر بھی جو لوگ بستے ہیں ان سے بھی یہ میسج جائے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیتے ہیں، اور وہی کشمیریوں کے ساتھ تھے، ہے اور رہیں گے. انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی بھی باتیں سنائی دیتی ہیں، اگر ہوتے ہیں تو کیا یہ بلیک ڈے منا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا پرائرٹی بھی ہوگی پاکستان کی کہ جو اس کی خصوصی حیثیت ہے اس کو واپس؟ نہیں، بالکل کہ اس کی دوسری بات ہے نہیں. پاکستانی کسی پاکستانی کی حکومت ہے، پبلک ہے، جو بھی پارٹی ہے، تو اس کی یہ ترجیح ہونی چاہیے، اور ترجیح ہے بھی. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر لینا چاہیے. کشمیر فرسٹ وہ اپنی جگہ، اور بقایا بات چیت ہوتے رہتے. یہاں یہ کانفرنس ہوا اور انڈیا کا فارن منسٹر بھی اس میں آیا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ایک اچھا میسج ہے، وہ باتیں اپنی جگہ. ہم بھی کہتے ہیں کہ اس خطے میں اور سب میں امن ہو، مگر کسی جگہ کسی وقت کشمیر کو کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہلے بھی ماضی میں بھی رہی، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی رہیں گے. اور جب بھی موقع اور جہاں بھی ملتے اس پر دلائل کے ساتھ بھی بات کریں گے. آخری سوال صاحب، آپ یہ فرما دیں گے کہ پارلیمانی وفود اگر انٹرنیشنل سطح پر بھیجے جائیں اور کشمیر کمیٹی ہے اس کو ذرا متحرک کیا جائے تو یہ مزید جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو مزید بہتری آئے گی، اور عالمی برادری اس کو مزید سمجھنے میں بہتری ہوگی. اور انڈیا کیونکہ مسلسل پراپیگنڈا کرتا ہے کہ کشمیر جو آزاد کشمیر ہے اس کی بات کرتا ہے، دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ آپ نے اچھی بات کی،
اور یہ باہر دنیا کی لوگوں میں نے جو اپنی مثال دی، میں ابھی ٹورنٹو گیا تھا 1 مہینے پہلے، اور ہم نے وہی بہت بڑا فنکشن کیا، بہت سے لوگ آئے اور ڈٹ کر یہ بات کی. تو ہر ایک ملک میں ہمیں وہ کشمیر کمیٹی کے ذریعے ہو جو بھی اپنا انپوٹ دے سکتے، حکومت کی طرف سے، ہماری منسٹری کی طرف سے ہو، فوراً وہی جو ہماری جتنے قونصلیٹ ایمبیسیز مختلف جگہوں میں ان کو بھی چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو وہی بلائے اس ملک میں. یہاں بھی ہماری فارن آفس ابھی بھی اسی دن بھی کال کیا، سب کو بریف کیا، جتنے ڈپلومیٹ سے آ رہے ان کو یہاں بھی بریف کر لینا چاہیے، اور ہماری ایمبیسیز کی وہی بھی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہی بھی اپنے اپنے ملک میں کال کرے اور اس پر بریفنگ دے، ثبوتوں کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، آڈیوز کے ساتھ، سارے چیزوں کے ساتھ. سوشل میڈیا اس کا دور ہے، ان کو دکھائے کہ وہی کیا ہو رہا ہے، کہ یہ چیز ہر جگہ یہ ایشو ہائی لائٹ رہے. آپ تعارف کریں. کون سے ٹی وی سے؟ A1 سے. ہاں ماشاء اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسا کہ 27 اکتوبر کو آزاد کشمیر کے اندر یوم صاحب منایا جاتا ہے، ایسے ہی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی خاص کر 14 اگست اور 24 اکتوبر کو یوم صاحب منایا جاتا ہے، اور 14 اگست یہاں پہ منایا جاتا ہے. کیا ان سب کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے تو کشمیر کی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی؟ اور خاص کر جو ہماری حریت قیادت ہے، اس کی جو یہ چنی جاتی ہیں، جب یہ ہماری قیادت کرتے ہیں، کیا یہ عوام کے اس سے ریفرینڈم سے آتی ہیں، یا یہ کیسے جو ہے قیادت سامنے آتی ہے؟ نہیں مطلب ہے یہ ان کو تو آپ بات کر رہے ہیں، ان کو داد دینا چاہیے کہ یہ اپنے ان بیچاروں کے کیا حال ہوئے. وہ ابھی وہی پروگرام تھا، میں اس میں بھی دعوت گیا تھا، میں نہیں تھا، جو ہمارے پریس کلب میں تھا، اور میں نے وہی ٹی وی پر ان کے جھلکیاں دیکھے، اب یاسین صاحب کی حالت دیکھے، دوسروں کے دیکھے. حریت میں جو بھی وہ والنٹیئر لوگ ہیں ان کا ایک جذبہ ہے. تو ایک نمبر 1 ہم اس کو یہ شک اور ڈاؤٹ کی نگاہ سے کسی کو نہیں دینا چاہیے. ایک والنٹیئر چیز ہے. یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم وہی کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی وہ ہے، کوئی الیکشن ہو، کوئی بیلٹ باکس رکھے اور یہ رکھے، اور وہی سے کتنے آئیں گے اور دوسرے کشمیر سے کتنے آئیں گے. مگر یہ تو ایک جذبہ ہے جن لوگوں میں اور جس لیڈرشپ میں یہ جذبہ ہے، تو اس جذبے کو آگے لے کر نہ اپنا خیال کرتے ہیں، نہ اپنی زندگی کا خیال کرتے ہیں. کتنے شہادتیں دے دے. میں اگر اسی پر لگ جاؤں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ حریت کانفرنس کے کتنے لیڈر جیلوں میں انہوں نے شہادت نوچ کی، اور وہی اس کا کیا اثر ہوا، اب بھی کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو داد دینا چاہیے کہ ان کا ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے کے ساتھ ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ان کا یہ جذبہ ہے. تو اس کو ہم ضرور سلام پیش کرتے ہیں. تھینک یو.